بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امجد بلوچ ویلاگ۔ ناظرین، مفتیٰ اسماعیل کا جانا ٹھہر گیا ہے اور مفتیٰ اسماعیل نے ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے حکومت کے پاس 13 ماہ ہیں لیکن میرے پاس شاید اتنا وقت نہیں۔ یہی مفتیٰ اسماعیل تھے جو پہلے یہ باتیں کرتے تھے کہ اس عمران خان کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور عمران خان کے دور میں یہ مہنگائی مارچ بھی کرتے رہے، اور عمران خان کے دور میں یہ تنقید بھی کرتے رہے، بڑے بڑے دعوے کرتے رہے، اور عمران خان کو کہتے رہے کہ بجلی پر ٹیکس 20% یا 24% رکھنے کے بجائے اس کو 12% بھی رکھا جائے تو بھی اس میں منافع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اب اس کے ہی دور میں وہی وزیر خزانہ ہیں تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری اشیاء جو ہیں ان کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، وہ پٹرول ہو، ڈیزل ہو، گھی ہو یا چینی ہو، اس کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہی بھڑکیاں بھی مارتے رہے۔ اور اسی مفتیٰ اسماعیل کو وزیر دفاع خواجہ آصف نے سپر مین قرار دیا کہ انہوں نے ملک کو بہت بڑے ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے۔ لیکن اب وہی مفتیٰ اسماعیل کو قربانی کا بکرا بنانے والے ہیں اور وہ جانے والے ہیں، تو اس کے بعد جب یہ جائیں گے تو پھر شہباز شریف بھی جائیں گے، کیونکہ ان سے حکومت نہیں سنبھالی جا سکتی۔ تو اس کے ساتھ جو دوسری خبر ہے کہ جو کل گجرات میں عمران خان نے ایک جلسہ کیا، وہ بہت عظیم و شان جلسہ تھا، اور اس میں عمران خان کو جو گجرات میں الیکشن لڑنے کا بھی دعوت دیا گیا ہے۔ اور جب اس میں عمران خان واپس جا رہے تھے تو عمران خان کی گاڑی سے آگے ایک گاڑی تھی، اس کو آگ لگی ہے، تو اس کی آگ کی وجہ جو لوگ بتا رہے ہیں، کوئی مختلف باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ کوئی دشمن ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گاڑیوں میں آگ لگتے ہیں، اور اگر چیک نہ کیا گیا ہو تو جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں کو آگ لگتے ہیں، جو کہ عموماً یہ سڈنلی ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس میں آگ لگی، اور لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں اپنے ویڈیوز کو میں ویوز لینے کے لیے، تو یہ صاف صاف بات ہے کہ اس میں ایک شارٹ سرکٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس میں آگ لگی، اور باقی سب کلیئر ہے۔ یہ بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ اور جو اس سے اگلی خبر ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے لندن میں نواز شریف کی کچھ اشخاص سے۔ نواز شریف نے کہا کہ میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا، میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن مجھ پر ایک دھبا جو لگا ہوا ہے نااہلی کا، اس دھبے کو دور کیا جائے۔ یہ جو دھبا ہے یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، صرف میری نااہلی کو ختم کیا جائے۔ یہ نااہلی ختم کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو بھی نااہل کیا جا سکے۔ عمران خان پر کیس بنائے جا رہے ہیں، دہشت گردی کے کیس ہوں، توہین عدالت کے کیس ہوں، اور بھی مختلف کیس کھولے جا رہے ہیں، توشہ خانہ کیس ہو۔ تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان بھی نااہل ہو، تاکہ پھر ہم دونوں بیٹھ کر کوئی کنسنسس کریں کہ دونوں کو اہل کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ جہانگیر ترین بھی ہیں، ان کو بھی اہل کیا جا سکے، تاکہ یہ عمران خان نااہل ہو کر پھر ساتھ مل کر تینوں کو اہل کیا جا سکے، تاکہ نواز شریف دوبارہ سیاست میں انٹری ماریں۔ اور نواز شریف کا مقصد یہ ہے کہ میں دوبارہ آؤں اور اپنے پارٹی کا سربراہ بن جاؤں۔ اس طرح تو نواز شریف کی جو پارٹی ہے وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور وہی ٹکٹیں دے گا، جس کی وجہ سے انہیں، اور نواز شریف کی شہباز شریف سے تھوڑی سی پاپولیرٹی زیادہ ہے، وہ اچھے طریقے سے پارٹی کو چلا بھی سکتے ہیں۔ لوگوں میں بھی نواز شریف کی چاہت ہے تھوڑی سی، بنسبت شہباز شریف کے۔ عمران خان کے برابر تو نہیں آ سکتے کوئی بھی، اس وقت عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ بات عمران خان پر توہین عدالت کے ساتھ، تو پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ماہرین ہیں، قانونی ماہرین نون لیگ کے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ لوور کورٹ میں آپ کو ریلیف تو ملے گی، عمران خان کے کیسز میں کچھ ثابت تو ہوگا تھوڑی بہت، لیکن جب وہ اپر کورٹ میں جائیں گے تو یہ کیس کچھ معنی نہیں رکھتے، اس میں کوئی بھی بڑی اچھے ثبوت نہیں ہیں۔ تو عمران خان کو اگر آپ نااہل کریں گے وہ دوبارہ اہل ہو جائیں گے، اگر اس کا کوئی بھی نقصان پہنچائیں گے تو وہ دوبارہ اس کو ریگین کر لے گا۔ اور اگر دہشت گردی کا کیس ہے یہ بھی نہیں بن سکتا، اس کے بھی کوئی شواہد نہیں ہے، تو اس میں بھی آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اس لیے
جو نواز شریف کی پارٹی ہے وہ پریشان ہے۔ اور اس کے ساتھ جو اس کی اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ وفاقی ممبران کو کہا ہے جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے، ان کو کہا کہ اس پر نظر ثانی کریں۔ تو اس وجہ سے جو قانونی ماہرین ہیں نون لیگ کے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کیس میں کچھ نہیں نکلنے والا۔ تو ناظرین، جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مہنگائی کیوں ہے، اس مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں، یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کہ مہنگائی کس وجہ سے ہے، اور 70 سال 75 سال ہو گئے یہ مہنگائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان اتنی غریب تو نہیں ہے جتنی غریب پاکستان لگتا ہے، جتنا غریب پاکستان کو پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں صوبائی حکومتوں کی جو مالی حالت ہیں وہ مرکز سے بہتر ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے دبئی کے پراپرٹی مارکیٹ میں پاکستان اس وقت تیسرے نمبر پر ہے، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستانی شہریوں نے وہاں $10.5 ارب کی پراپرٹی خریدی بھی ہے۔ اسباب ڈھونڈتے ہیں کہ اس مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فارن ایڈ کی عادت بن چکی ہے کہ ہم دوسروں سے مدد مانگتے ہیں اور IMF سے قرضے لیتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتانا چاہوں گا کہ مشہور ایک تاریخ ہے اس کی۔ امریکی ایڈ پروگرام 1954 کو شروع ہوا تھا۔ انہوں نے ایک ہمیں پروگرام دیا، یعنی کہ قرض دینے کا، یعنی کہ قرض نہیں بلکہ مدد دینے کا انہوں نے ایک پروگرام ہمیں دیا، جس میں ہمیں گندم، خوردنی تیل یا دوسری اشیاء دیتے تھے۔ اس پروگرام کا نام تھا PL 480۔ یہ پروگرام شروع ہوا 1954 کو، اور پھر یہ اینڈ ہوا 1991 کو، 1991 کو۔ اور اس میں ہماری بجٹ کی 35% بجٹ امریکہ ہی ہمیں دیتا تھا۔ بڑا حصہ اس میں گندم ہمیں مل جاتا تھا، خوردنی تیل مل جاتا تھا، خشک دودھ کی شکل میں ملتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کی مدد سے پھر ہم غریب کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ امریکی مدد کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ہم مفت خوری کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ہم زیادہ ہی یعنی کہ کاہلی بن گئے ہیں۔ جس طرح ہمیں کام کرنے کی کوئی عادت نہیں ہوا، ہم نے اپنے کوئی ٹیکس کلیکٹ نہیں کیا، ریونیو جنریٹ نہیں کیا، اور ہم قرض بھی لیتے رہے، ہمیں مدد بھی ملتا رہا، اور ہمارا ملک چلتا رہا۔ تو اس کے ساتھ ہی 1991 کو جب یہ پروگرام تھا PL 480، اس پروگرام کی سیڑھی کھینچ لی گئی، تو بہانہ یہ بنایا گیا کہ پاکستان اب ایٹمی طاقت بن گیا ہے، اس نے ایٹمی پروگرام بنا لیا ہے، تو اب اس کو امداد کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ امریکہ کو اب ہماری ضرورت نہیں، انہوں نے ہماری ضرورت محسوس نہیں کی، تو جس کی وجہ سے جو ہمیں مدد دے رہا تھا اس کو واپس لے لیا ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ کراچی میں امریکہ کے جہاز آتے تھے گندم کے، اور وہاں سے اونٹوں پر لاد کر ریلوے اسٹیشن تک لے جائے جاتے تھے۔ تو پھر اونٹ کے گلے میں ایک تختی لگا ہوتا تھا، اس تختی پر لکھا ہوتا تھا کہ تھینک یو امریکہ، یعنی کہ یہ یا تو ہم اتنے غلام بن چکے تھے کہ ہم نے اپنے اونٹوں کے گلے میں تختی لٹکا کر امریکہ کے ساتھ اظہار تشکر کر رہے تھے بڑھ چڑھ کر، یا پھر یہ امریکہ کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ تختی لٹکایا جائے اور اس پر لکھا جائے کہ تھینک یو امریکہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ بجٹ میں موجودہ حکومت نے پرچون فروشوں پر روزانہ $100 ٹیکس لگایا تھا۔ تو پھر جو تاجر طبقہ ہے انہوں نے مزاحمت کی ہے، اور مزاحمت کے نتیجے میں مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ یہ ٹیکس واپس لیا جائے گا، کیونکہ جو نون لیگ ہے اس کا زیادہ ووٹ بینک انہی تاجر حضرات پر منحصر ہے کہ ان کو ووٹ زیادہ ان سے ہی ملتے ہیں۔ پھر 18ویں ترمیم کی بات آتی ہے کہ 18ویں ترمیم اسے کہتے ہیں، یعنی کہ صوبے آزاد ہوں گے اور ان کا اپنا چیف منسٹر ہوگا، وہ خود ٹیکس کلیکٹ کریں گے، اپنا بجٹ خود بنائیں گے، تو اس کے باوجود بھی مرکز جو ہوگا ان کو 57% واپس ان کو پیسے دے گا، 57% پوری معیشت میں سے، پوری یعنی کہ بجٹ میں سے، جو بجٹ بنائے گا اس میں سے 57% ان کو پیسے دے دے گا صوبوں کو۔ تو پھر وہ صوبے یعنی کہ چلائیں گے وہ 57 ٹیکس جب انہیں ملیں گے ٹیکس کے پیسے، تو پھر وہ صوبوں میں چلنے لگ جائیں گے۔
42% مرکز خود رکھ لے گا، اور اس 42% کو مرکز جو ہے مختلف پروجیکٹس پر لگائے گا، جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں گے، پی آئی اے ہوگا، ریلوے ہو گیا، یا اسٹیل ملز ہو گئے، ان چیزوں پر لگائے گا، اور کچھ حصہ سرکاری دوروں پر بھی لگے گا، اور کچھ حصہ قرضوں کو واپس کرنے پر بھی لگے گا۔ چند سال پہلے ہمارے وزیر خزانہ جو تھے، وزارت خزانہ، وہ نوٹ کرنسی خود چھاپتے تھے، اور اب آئی ایم ایف نے یہ شرائط رکھی کہ کرنسی نوٹ ہم چھاپ کر آپ کو دیں گے، آپ آزادانہ طور پر کرنسی نہیں چھاپ سکیں گے، جس کی وجہ سے مرکز کو بہت بڑا دھچکا لگا، اور مرکز صوبوں سے زیادہ کمزور ہونے لگ گئے ہے۔ تو جناب، میں آپ کو ایک قصہ، تھوڑا سا چھوٹا سا قصہ بتاؤں گا، جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کیوں ہم اتنے قرض دار ہیں۔ جس طرح ایک امیر بابا سائیں ہیں، اور وہ ایک گھر کو چلاتے ہیں، اور اس نے 4 بیٹوں کو پالا ہوا تھا، اور وہ شاہی خرچہ کر رہا تھا، بیٹوں کو بھی خرچہ دے رہا تھا، بیٹے جب بھی مانگنے آتے تھے ان کو بھی دیا جاتا تھا، اور ٹیکس کلیکٹ کر کے کچھ ان کو دیا جاتا تھا، اور ٹیکس کلیکٹ بھی کبھی کبھار نہیں کیا جاتا تھا، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھا، یعنی کہ ان کو مدد مل رہی تھی دوسرے لوگوں کی، اس بابا کو، اس شاہی بابا کو۔ تو پھر اسی طرح ہمارے ملک کی حالات بھی یہی ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم شاہی بابا بن کر بیٹھے تھے، اور اینڈ میں جب پیسے ختم ہو گئے تھے تو وہ بیٹے باپ کے پاس آ گئے تھے کہ پیسے دیں، تو باپ نے کہا اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، تو بیٹوں نے مشورہ دیا ہے کہ اب جن کی مہمان نوازی کرتے رہے، جن کو پیسے آپ دیتے رہے، شاہی خرچے کرتے رہے، اب ان سے قرض لیا کریں۔ تو اسی طرح پاکستان کی حکومت بھی اب لوگوں سے اسی طرح قرض لے رہا ہے، اور خود کمانے کے بجائے قرض پہ ہی منحصر ہے، قرض لیتا ہے اور تھوڑا سا قرض واپس کرتا ہے، کچھ ملک پر لگا دیتا ہے۔ اپنے معیشت کو اٹھانے کے لیے، خود کاروبار لگانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جس طرح قرض 2 صورتوں میں لیا جاتا ہے، کہ ایک صورت میں جب کسی شخص کو ضرورت مند ہو، اس کی ضرورت ختم نہ ہو رہی ہو، اسے پیسوں کی ضرورت ہو، وہ قرض لیتا ہے، اپنی ضرورت کو گزار دیتا ہے، پھر وہ بعد میں پیسے واپس کر دیتا ہے کوئی کام شام کر کے۔ اور دوسری صورت میں جب وہ کوئی کاروبار کر رہا ہو، تو اس کاروبار کے لیے وہ پیسے قرض لیتا ہے، اور وہ کاروبار پر لگا دیتا ہے، پھر پیسے کما کر وہ قرض واپس کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں نے جو قرض لیے، نہ کوئی کاروبار کیا، نہ ان کی ضرورت اس وقت تھوڑی سی تھی، اس ضرورت پر لگا دیا، نہ اپنے ملک میں ٹیکس کلیکٹ کیا، نہ اس قرض کو کسی کاروبار پر لگایا، جس کی وجہ سے ہماری مہنگائی روز بروز بڑھتی گئی ہے۔ 1947 سے لے کر اب تک مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہا، اس میں کمی بالکل نہیں آئی۔ جتنا بھی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی، کوشش کرتے تو آج ہماری یہ حالات نہ ہوتے۔ تو ناظرین، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔